السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی سفر۔ روحانی سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء اعظام اور صوفیہ کرام کے بارے معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں حضرت خواجہ سید نور محمد شاہ نقشبندی چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ولی ابن ولی، قیوم العصر، آفتاب شریعت، مہتاب طریقت۔ حضرت خواجہ سید نور محمد شاہ چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1179 ہجری موضع تیزائی شریف، تیراہ، افغانستان میں حضرت خواجہ سید محمد فیض اللہ تیراہی کے گھر میں ہوئی۔ باطنی فیض نے والد گرامی سے حاصل کیا اور علوم دینیہ کی کتابیں حضرت مولانا محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھیں اور انہی سے تکمیل بھی کی۔ ابتدائی کتابیں اور کتب فقہ اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھیں اور مولانا محمد امین آپ کے والد گرامی کے خلیفہ مجاز تھے، لہٰذا تصوف میں بھی آپ نے ان سے استفادہ کیا۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے والد گرامی نے 2 شادیاں کیں۔ بڑی بیوی سے ایک صاحبزادی تھی، جبکہ دوسری بیوی سے ابھی کوئی اولاد نہ تھی۔ پہلی بیوی نے بارگاہ خداوندی میں منت مانی تھی کہ اگر ہمارے گھر خداوند تعالی لڑکا دے تو میں تمام زندگی روزانہ 100 نفل ادا کیا کروں گی، جبکہ چھوٹی بیوی نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ کریم مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے تو میں بڑی بیوی کو پیش کر دوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دونوں کی دعا قبول فرما لی اور چھوٹی بیوی کے ہاں خدا پاک نے بیٹا دیا، جس کا نام والد بزرگوار نے نور محمد رکھا اور فرمایا کہ یہ لڑکا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا متبع ہوگا اور اس سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو فروغ ملے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے دم قدم کی برکت سے اس سلسلہ کا نام 4 دانگ عالم میں بلند ہو گیا۔ 27 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور 14 واسطوں کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ حضرت خواجہ سید فیض اللہ شاہ بن خواجہ سید خان محمد شاہ بن سید علی ولی محمد بن سید شیخ الایمان بن سید سلطان بن سید شیخ الاسلام بن سید عبد الرسول بن سید موسیٰ بن سید عبد الغفار بن سید ابو النصر بن ابو صالح بن سید عبد الرزاق بن عبداللہ السجیلی بن یحییٰ ذاہتی بن محمد مورس بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ الحوارث بن موسیٰ الجوتی بن عبداللہ بن حسن مصنع بن امام حسن بن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ انتہائی بلند اخلاق، نیک سیرت، با کردار، با ہمت، متقی و پرہیزگار، پابند شریعت و طریقت، اور آپ کی تمام زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزری۔ پابندی شریعت آپ کا خاصہ اور آداب طریقت و معرفت اور اسرار حقیقت سے آشنا تھے۔ خلق عظیم کا مجسمہ اور صبر و رضا کے پیکر تھے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام علوم ظاہری و باطنی میں مہارت تامہ اور شہرت حاصل کر لی تھی۔ لوگ اپنی الجھنیں لے کر حاضر ہوتے، آپ آن کی آن میں الجھی ہوئی گتھیاں سلجھا دیتے۔ آپ نے اپنے دست مبارک اور قلم سے قرآن پاک کا ایک نسخہ مکمل کیا، جو کہ دربار عالیہ چورا شریف میں حضرت پیر سید سردار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا۔ چونکہ حضرت پیر سردار بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا ہے، تو اب ان کی جگہ ان کے سجادہ نشین حضرت پیر جاوید احمد شاہ نوری مدّا ظلہ العالی کے پاس ہیں، اور اس کے آخر میں یہ الفاظ رقم ہیں: قرآن مجید بدست خواجہ نور محمد 2 ربیع الثانی
1237 ہجری از شاگرد میاں نصر اللہ نوار اللہ مرقدہ ساکن کھودو پور۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت خواجہ سید فیض اللہ تراہی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید و خلیفہ تھے۔ والد گرامی کے بعد آپ ہی سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ جب آپ سجادہ نشین مقرر ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2 افغان بھائی اللہ نور اور عجب نور حاضر خدمت ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے، اور آپ کی خصوصی توجہ کے باعث دونوں بھائی سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر کے منصب اجازت و خلافت پر فائز ہو گئے۔ ان کا فیض اتنا ہو گیا کہ لوگ دور دور سے آ کر گروہ در گروہ داخل سلسلہ ہونے لگے، اور دونوں بھائی صاحب کشف و کرامت تھے۔ حضرت خواجہ سید نور محمد شاہ جراحی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 80 سال تیزئی شریف ان کے افغانستان میں جلوہ گر رہے، اور ہزاروں افراد آپ کے فیض و کرم سے مالا مال ہوئے، اور ہزاروں افراد رشد و ہدایت اور عشق و محبت کے چشموں سے سیراب ہوتے رہے۔ تیزئی شریف افغانستان میں آج بھی آپ کے فیض و کرم کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جب آپ کے روحانی کمالات کا شہرہ عام ہوا تو بعض لوگ بغض و حسد کی آگ میں جل کر درپے آزاد ہو گئے، مگر آپ تمام باتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، مگر حاسدین کی معاندانہ سرگرمیاں پڑتی رہیں۔ چپری نامی گاؤں کا ایک حاسد مولوی ولی خان بغض و عناد کی آتش کا شکار ہو کر جگہ جگہ لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلاتا اور بہکاتا رہا، اور آنے والے عقیدت مندوں اور مریدین کے راستے میں کانٹے بچھاتا اور طرح طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کرتا، اور کبھی ان لوگوں کو آپ کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کر کے روکتا اور کہتا کہ آپ کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اچھا نہیں ہے۔ ولی خان کی اس مہم اور پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر ناواقف اور سادہ لو افغان مشتعل ہو کر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور پنجاب اور دیگر مقامات سے آنے والے زائرین اور عقیدت مندان کو لوٹنے اور پریشان کرنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آپ نے مولوی ولی خان کو بلا کر سمجھایا اور فرمایا کہ میرے عقیدے اور عمل قول و فعل میں کوئی شرعی سقم ہے تو مجھے آگاہ کرو، وگرنہ اپنی حرکات سے باز آ جاؤ۔ ولی خان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مخاصمت پر اتر آیا، اور آپ کے پاس آنے جانے والے عقیدت مندوں کو مزید تنگ کرنے لگا۔ آپ نے جب اپنے پاس آنے والے عقیدت مندوں اور مریدین اور اعزاء پر افغانوں کا یہ ظلم اور تشدد دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، اور تیزئی شریف سے 15 میل دور ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، اور کچھ عرصہ قیام کے بعد 1284 ہجری میں وہاں سے بھی 75 میل دور موضع چورا شریف ضلع اٹک صوبہ پنجاب تشریف لے آئے، اور وہیں پر مستقل رہائش اختیار کرتے ہوئے اس جگہ کو اپنا روحانی مسکن بنا لیا، اور مخلوق خدا کو رشد و ہدایت کے سرچشمہ سے سیراب فرمانے لگے۔ تو ناظرین، آپ کے 4 صاحبزادے ہیں، حضرت خواجہ سید احمد گل، خواجہ سید فقیر محمد، خواجہ سید دین محمد اور خواجہ سید شاہ محمد علیہم الرضوان۔ الحمدللہ چاروں صاحبزادے پابند شریعت و طریقت اور صاحب کمال، صاحب کشف و کرامت گزرے ہیں۔ ہر 4 صاحبزادگان آپ کے وصال باکمال کے بعد مسند خلافت پر فائز رہے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ سید فقیر محمد شاہ موجود تھے، اور سر مبارک آپ کا ان کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں آپ کی تجہیز و تکفین کی، اور اپنے دست مبارک سے آپ کو لحد مبارک میں اتارا، اور آپ کا جو کچھ بھی روحانی فیض اور باطنی خزانہ جو آپ کے سینے میں مخفی تھا
اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو جو دوام بانی چورا شریف حضرت خواجہ سید فقیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ملا ہے، اس کی بدولت آج دنیا بھر میں اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یوں تو آپ کے بہت سے خلفاء ہیں، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر صاحب کمال ہے۔ ان میں حضرت خواجہ انور خٹکی، حضرت خواجہ شاہ نامدار ہستیالوی المعروف ہادی نامدار، حضرت خواجہ محمد منیر ہوشیارپوری، حافظ عبداللطیف قصہ خانی بازار پشاور والے آسمانی رشد و ہدایت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، اور ایک زمانے نے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کے ایک مخلص عقیدت مند مستری جان محمد، جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے، ایک روز خیال آیا کہ یہ میرا مال و دولت اور تمام ساز و سامان آہنگری کس کام کے ہیں، جبکہ میرے بعد ان کو استعمال میں لانے والا ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے دیرینہ برادر طریقت میاں نیک محمد کی مائیت میں تمام ساز و سامان آہنگری آپ کی خدمت میں حاضری دی اور حال دل عرض کیا، اور روتے ہوئے زبان حال سے کہنے لگا، رحم کن برما کے ناکارائیں، چارائے ما کن کے بے چارائیں، یعنی ہم پر رحم کر کہ ہم ناکارہ ہیں، ہمارا چارہ کر کہ ہم بے چارہ ہیں۔ آپ نے بکمال شفقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت عنقریب تمہیں اپنی عنایات و نوازشات سے نوازے گا۔ رخصت کرتے وقت دوبارہ دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، جان محمد، خداوند تعالی تمہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی دے گا۔ بڑے بیٹے کا نام سلیمان اور دوسرے بیٹے کا نام غلام محمد رکھنا، اور بیٹی کا نام عائشہ رکھنا، مگر افسوس یہ کہ بڑا بیٹا سلیمان تمہیں جلد ہی داغ مفارقت دے جائے گا۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے اسے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ بڑا بیٹا کچھ عرصہ کے بعد ہی انتقال کر گیا۔ ایک دفعہ آپ تیزائی شریف کے نواحی گاؤں لحاظ میں تشریف لے گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے پینے کے پانی کی قلت کا ذکر کیا اور آپ کی خدمت میں التجا کی کہ حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم ہماری اس مشکل کو حل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام گاؤں کے لوگ استخارہ کرو، میں بھی استخارہ کرتا ہوں، جو اللہ پاک کا حکم ہوگا اس کی تعمیل کی جائے گی۔ چنانچہ اگلے روز صبح فجر کے وقت تمام لوگ آپ کے پاس مسجد میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم نے استخارہ کیا ہے، ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہماری مشکل کا حل آپ کے پاس ہے۔ ہم تمام حاضرین حاضر ہیں، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ویسے ہی تعمیل ہوگی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دست طلب کو دراز کیا اور خدا پاک کی بارگاہ میں التجا کی، اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر مسجد کے دوسرے گوشے کی طرف تشریف لے گئے۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ بس اسی جگہ ٹھہرنے کا حکم ہے، اور فرمایا انشاءاللہ اس جگہ سے مقصد و مدعا حاصل ہوگا۔ آپ نے اسی جگہ 2 نوافل ادا کیے اور زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ دوران کھدائی زمین کے نیچے سے ایک پتھر اپنی جگہ سے ہلا۔ اتنے میں مریدین نے کدال آپ کے دست مبارک سے لے کر کھدائی کا کام شروع کر دیا، اور آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو کیا دیکھا، وہاں ایک نہایت ہی عمدہ شیریں اور شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق کھدائی کر کے پانی آبادی کی طرف لے جانے کا کام شروع کر دیا گیا۔
آپ نے اس جگہ پر 3 گائے خدا پاک کے نام پر ذبح کی، تو اس کے بعد نماز عصر تک پانی موضع لحاظ جو اس گاؤں کا نام تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور اسی پانی سے وضو کر کے نماز عصر ادا کی گئی۔ مسجد سے آگے پانی کے گزارنے میں ایک بہت بڑا پتھر حائل تھا۔ پانی کو دوسری طرف گزارنے کے لیے ایک زمیندار سے کہا گیا کہ وہ اپنی زمین سے پانی کو گزارنے کے لیے راستہ دے دے، مگر وہ رضامند نہ ہوا۔ سب حاضرین بہت پریشان تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالی خود ہی پانی کے گزارنے کا راستہ بنا دے گا۔ چنانچہ نصف شب یعنی آدھی رات ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، جس سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ سب لوگ، چھوٹے بڑے، عورتیں، مرد جاگ اٹھے۔ پھر تمام شب کسی کو نیند نہ آئی۔ صبح مسجد میں نماز کے لیے گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پتھر میں 3 گز مربع کا ایک سوراخ ہو گیا، اور سوراخ کے ذریعے پانی کا راستہ بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کے فا سے مراد فاقہ، قاف سے مراد قناعت، را سے مراد ریاضت، اور یا سے مراد یاد الہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ امور انجام دے تو فا سے فضل الہی، قاف سے قرب مولا، یا سے یاری خدا، اور را سے رحمت الہی مراد حاصل ہو، ورنہ فا سے فضیحت، قاف سے قہر الہی، یا سے یاس، اور را سے رسوائی ملے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح طلب حلال مومنوں پر فرض ہے، اسی طرح ترک حلال عارفوں پر فرض ہے، کیونکہ درویشوں کی فاقہ کی رات معراج کی رات ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مخدوم بننا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ پیر کی خدمت کرے، کیونکہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد، یعنی جس کسی نے خدمت کی وہ مخدوم بن گیا، اور جس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ محروم بن گیا۔ آپ کا وصال با کمال 12 شعبان المعظم 1284 ہجری 17 نومبر 1769 کو ہوا۔ مزار پر انوار چورا شریف ضلع اٹک میں واقع ہے، جہاں آج بھی ہزاروں عقیدت مندان اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے برتے ہیں۔